ناظرین، گرین ٹی وی کا ڈرامہ دنیا پور آج کل زبردست ڈرامہ سمجھا جا رہا ہے اور آڈینس اس کو بہت زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کی آنے والی قسطوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، آج ہم یہ تمام ڈسکشن کریں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی زبردست سی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ناظرین، ڈرامہ دنیا پور کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ نواب کی بیٹی نے اب مکمل طور پر چارج سنبھال لیا تھا اور دنیا پور کا سربراہ اب نواب کی بیٹی کو سمجھا جا رہا تھا اور جو وہ کہتی اسی کا حکم مانا جا رہا تھا اور جو اس کے خلاف ہوتا وہ اس کو اپنے رستے سے ہٹا دیتی۔ آپ نے پچھلی قسطوں میں دیکھا ہوگا کہ نواب کی بیٹی بالکل ڈری ڈری رہتی تھی اور وہ تو دنیا پور چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ بہت جلد دنیا پور چھوڑ کر وہ کہیں دور جا بسے۔ لیکن جیسے ہی اس کے بھائی کی موت ہوئی وہ سمجھ رہی تھی کہ آدموں نے اسے مارا ہے، تو اب اس نے ٹھان لی تھی کہ اس کا باپ تو بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ یہ سب کچھ کر بھی نہیں سکتا، تو اس لیے اس نے سوچا کہ اب اسے ہی بدلہ لینا ہوگا اس سب کا۔ لیکن اب اس کا سب سے بڑا دشمن جو کہ دنیا پور میں تھا اور جو اسے ٹکر دے سکتا تھا وہ تھا زبردست کسائی، کیونکہ زبردست کسائی نے ہی پہلے آدموں کی مدد کر کے آدموں کو دنیا پور کا بادشاہ بنا دیا تھا اور اب بھی اسی کی وجہ سے آدم ادھر رہ رہے تھے۔ لیکن اگر وہ ان کو سپورٹ نہ کرتا تو نوابوں کی حکمرانی تھی اور وہ کسی وقت بھی ان کو وہاں سے نکلوا سکتے تھے، کیونکہ نوروز آدم کو اب جیل ہو گئی تھی اور وہ بہت جلد نوروز آدم کو جیل میں مروانے کی کوشش بھی کر رہے تھے اور وہ اپنے اس مشن میں کسی حد تک کامیاب ہوتے بھی نظر آ رہے تھے۔ اب اس کا بیٹا جو کہ آدموں کی آخری امید بچا تھا، لیکن اس کی دادی نے بھی اسے نوابوں کے پیچھے لگا رکھا تھا۔ شامیر کی ماں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی طور بھی اس سب کے پیچھے جائے اور وہ بھی اپنے بھائی کی طرح مارا جائے، لیکن اس کی دادی جو کہ بدلہ لینے کے لیے پاگل ہوئے جا رہی تھی اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر شامیر نے یہ بدلہ نہ لیا تو اور کون لے گا، کیونکہ اب نوروز بھی جیل میں تھا اور اس کی رہائی بھی مشکل نظر آ رہی تھی اور نوروز کے لیے بھی آخری امید شامیر ہی تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر کوئی جیل سے اسے نکلوا سکتا ہے تو وہ شامیر ہے، لیکن نواب کی بیٹی کو شامیر سے اب کوئی خطرہ نہیں نظر آ رہا تھا، کیونکہ ساری طاقت نوابوں کے پاس تھی اور شامیر بالکل نہتھا ہو چکا تھا اور جو چند آدمی اس کے پاس تھے ان کی مدد سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نوابوں کے پاس سینکڑوں میں آدمی تھے اور ہتھیار بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھے اور دنیا پور کی حدود پہ بھی انہی کا قبضہ تھا۔ دنیا پور میں کوئی بھی نوابوں کی مرضی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، تو نوابوں کے لیے یہ سب کچھ بہت آسان تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کی سب سے بڑی رکاوٹ زبردست کسائی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے وہ اسے ختم کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن زبردست کسائی کو ختم کرنا اتنا جلدی آسان نہیں ہوگا، اس لیے وہ چال چلنا شروع کر دیتی ہے اور زبردست کسائی کے اندر کے بندے کو ہی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے، جو کہ پل پل کی خبر اسے دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کس طرح زبردست کسائی کو مات دی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی نواب کی بیٹی کو موقع ملتا ہے تو وہ زبردست کسائی کے ٹھکانے پر حملہ کروا دیتی ہے اور اس طرح زبردست کسائی کو وہ وقتی طور پہ ہرانے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے اور اسے اٹھوا کر اپنی حویلی لے جاتی ہے۔ جب زبردست کسائی کے بیٹے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ کو نواب کی بیٹی اٹھا کر لے گئی ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے آدمیوں پر چلاتا ہے کہ کمینوں، تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تم جانتے نہیں تھے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور تم کس چیز کا انتظار کرتے رہے ہو؟ تم یہاں زندہ سلامت کھڑے ہو اور وہ میرے بابا کو اٹھا کر لے گئی ہیں۔ لیکن اس وقت چلانے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ نواب کی بیٹی نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے اور اب زبردست کسائی کا بیٹا اپنے باپ کو چھڑانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے حویلی پر حملہ کیا تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ خود کی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ نوابوں کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں اور وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر حویلی پہ حملہ ہوا تو پھر تو اس کا مرنا لازم تھا۔ اس طرح اب اس کی بھی آخری امید شامیر ہی بچا تھا۔ وہ شامیر کے پاس جاتا ہے اور اسے سارا قصہ بتاتا ہے۔ شامیر کو جب یہ پتہ چلتا ہے سوچتا ہے کہ اس کی بھی اب امید زبردست کسائی تھا اور ان نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اس کی مدد سے نوابوں سے دنیا پور واپس لیں گے، لیکن نوابوں نے تو اب زبردست کسائی کو اٹھوا لیا ہے اور اسے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو شامیر زبردست کسائی کے بیٹے کو کہتا ہے اب ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا اور نوابوں کی سوچ سے آگے ہمیں سوچنا ہوگا۔ اس کی بیٹی بہت زیادہ تیز ہے اور وہ ہم سے بھی زیادہ آگے کا سوچ رہی ہے، لیکن ہمیں اسے مات دینے کے لیے اس سے بھی تیزی سے سوچنا ہوگا۔ اس طرح وہ دونوں مل کر پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگلی قسطوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ نواب کی حویلی پہ حملہ کرتے ہیں زبردست کسائی کو چھڑوانے کے لیے۔